دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ دوستو آج بات کرتے ہیں NA75 سیالکوٹ یا NA75 ڈسکہ، جو بھی آپ کہنا چاہیں، قومی اسمبلی کا حلقہ جو وہاں نون لیگ کے MNA تھے سید افتخار الحسن، وہ فوت ہوئے اور ظاہر ہے پھر ضمنی الیکشن ہوا۔ 19 فروری کو الیکشن ہوا اور اس میں جو 337 پولنگ سٹیشن تھے ان کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت رہی تھی، لیکن 23 جو پولنگ سٹیشن کا عملہ تھا، باقی یعنی 337 پلس 23 تھے نا ٹوٹل، تو جو 23 تھا پولنگ سٹیشن تھے ان کا عملہ پریزائڈنگ افسرز اور پولنگ سٹاف باقی جو ہے ان کے سمیت غائب ہو گیا یا اغوا کر لیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اغوا ہوا، غائب کہنا تھوڑا مائلڈ یا یوفیمائز کرنے والی بات ہے، جرم کی شدت کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اغوا شدہ عملہ اور وہاں پر جو قتل و غارت ہوئی اور حکومتی غنڈہ گردی، یعنی ظاہر ہے اس کے پیچھے اصل طاقت جو ہے وہ جرنیلی بدماشیہ کی تھی، اور ان کے لے پالک ان کی فرنچائز جو PTI کے نام سے انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے، تو ان کی یعنی وہاں پر 2 لوگ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور متعدد زخمی بھی ہوئے اس غنڈہ گردی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے آپ اس تفصیلات جانتے ہیں کہ کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے، جس کے نتیجے میں چیف الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن نے، جیسے بھی آپ چاہیں کہہ لیں، کہ اس کو نلیفائی کر دیا اور یہ کہا کہ ری الیکشن ہوگا پورے حلقے میں۔ اب PTI کا سٹانس یہ تھا کہ نہیں، صرف اغوا شدہ علاقوں میں جن کا پولنگ عملہ ہم نے اغوا کیا تھا، یا میں ایڈ کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہی ہو جائے، باقی خیر جی۔ تو اصل میں باقی خیر اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باقی بھی تو انہوں نے دھاندلی کی ہوئی تھی، لیکن وہ فرق اتنا زیادہ تھا کہ پاپولیرٹی نون لیگ کی وہاں اتنی زیادہ اسٹیبلشڈ ہے کہ تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود وہ پھر بھی لیڈ ہی کر رہے تھے، لہٰذا پھر ایک یہ حل ڈھونڈا گیا کہ اغوا کر لیا جائے عملے کو، اور اپنی مرضی سے جتنا پہلے فرق آ رہا ہے اس کو برج کر کے جتنی لیڈ چاہتے ہیں اتنی بنا لی جائے، لہٰذا اس لیے اغوا کیے گئے۔ بہرحال اب 10 اپریل کو الیکشن ہونے والا ہے، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ اس میں ظاہر ہے، لیکن سب سمجھ لیں کہ ہیڈس آف ٹو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں ایک ہی سمجھ لیں کہ جو کام کا آدمی ہے، یعنی ان اداروں میں اور بھی ہوں گے لیکن جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سکندر سلطان راجہ ہیں، چیف الیکشن کمشنر۔ یہ سمجھ لیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے یا یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں اس شخص نے اپنی جرت کو ثابت کیا اور آئین اور قانون کی عملداری کو اسٹیبلش کرنے کی بھرپور کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اس والے سے یعنی یہ غنیمت سمجھیں اس قحط الرجال کے زمانے میں کہ جہاں پر بدماشیہ نے گویا اس قوم کو مفلوج کر دیا ہے، بانجھ پن کا شکار کر دیا ہے زبردستی، تو بے ضمیری اور ضمیر فروشی کو باقاعدہ اس کی فصل اگاتے ہیں، اس کو سینچتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ بہرحال 10 اپریل کو الیکشن ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ہے، کون جیتے گا۔ اس میں نوشین افتخار صاحبہ نون لیگ کی طرف سے ہیں اور علی اسجد ملہی جو ہیں وہ PTI کے کینڈیڈیٹ۔ یہ جو 337 یعنی جو 19 فروری کو ضمنی الیکشن ہوا، جو نلیفائی ہوا، اس میں 337 حلقوں کا جو رزلٹ آیا تھا، اگرچہ وہ بھی ریگڈ ہی تھا، تو وہ بہرحال اس کی صورت یہ تھی کہ نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ تھے یعنی نوشین صاحبہ جو تھیں، انہوں نے 97,588 ووٹ لیے اور PTI کے اسجد ملہی نے 94,541، یعنی ڈفرینس تھا 3,047 کا۔ تو اس تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی الیکشن ہو، صوبائی حکومت بھی PTI کی، وفاقی حکومت بھی، بدماشیہ بھی انہی کے، تو اس ساری صورتحال میں
حقیقی ان کے جو ووٹر یا الیکٹورل اسٹرینتھ ہے اس کو مینی فولڈ کر سکتے ہیں وہ، یعنی یہ اغوا کرنے کے علاوہ بھی ظاہر ہے بے شمار ٹینٹیکلز ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، تو ان کے اس تمام تر چیرہ دستیوں کے باوجود وہ 337 پولنگ اسٹیشنوں پر مات نہیں دے سکے، پھر بھی 3047 ووٹ جو تھے وہ نوشین افتخار نون لیگ کی جو تھی ان کے زیادہ تھے، اور عدلی اسجد ملی پیچھے رہ گئے۔ اب آخری حل انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ اغوا کر لیں، اور اغوا کر کے انہوں نے پھر اس گیپ کو برج کیا، اور پھر چند ہزار کی لیڈ شو کرنے کے بعد جو ہے وہ نمودار ہوا عملہ۔ بہرحال الیکشن کمیشن ظاہر ہے وہ داستان آپ کو پتہ ہے نلیفائی قرار دے دیا گیا۔ اب یہ جو علی اسجد ملی صاحب ہیں یہ ہیں وہاں کے پہلے 2002 میں کیو لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے اور MNA بنے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2002 کا الیکشن بوگس الیکشن تھا، 100% اپنی مرضی سے مشرف صاحب پاکستان کی گردن پر سوار تھے۔ اس کے بعد 2008 میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی اس حلقے سے جو اس وقت اس کی نامنکلیچر ڈفرینٹ ہوگی، شاید 113 زیادہ تر وہ کانسٹیچوئنسی تھی NA 113، تو اس میں بھی نون لیگ جیتی تھی، اور پھر 2013 میں اور 18 میں نون لیگ جیتی۔ 2013 اور 18 میں سید افتخار الحسن تھے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ، بھرپور اکثریت سے جیتے، اور وہ نوشین افتخار صاحبہ کے والد محترم ہیں، اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے، وہ فوت ظاہر ہے، اسی لیے یہ الیکشن ہے۔ تو امیڈیٹ پیچھے اگر دیکھیں 2018 کے الیکشن میں جو ہیں نوشین کے والد صاحب جو تھے افتخار الحسن صاحب، انہوں نے 1,01,769 ووٹ لیے تھے، اور PTI نے ووٹ لیے تھے تقریباً 61,727، تقریباً کیپ ٹو بی پریسائز یہی کہ، اور اس میں فرق یہ تھا 40,042 ووٹوں کا، یعنی 40,000 کی سے زیادہ لیڈ سے جو سید افتخار الحسن ہیں نون لیگ کے، انہوں نے یہ سیٹ جیتی تھی۔ اس کے باوجود کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی وہ بدماشیہ اور باجوائی جو ذہنیت ہے اس سے گویا گزیدہ تھا، اس کے باوجود، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پورا حلقہ اور اس کے سے ملحقہ باقی علاقے بھی جو ہیں وہ نون لیگ کا گویا گڑھ ہیں۔ اس میں جو صوبائی سیٹیں ہیں وہ بھی اکثر نون لیگ کی ہیں، مثلاً PP42 PP43 دونوں میں نون لیگ کے MP ہیں جو اس سے یعنی اوور لیپنگ ہیں صوبائی حلقے، تو ان میں بڑی اکثریت سے یعنی ہر سیٹ سے 20-25 ہزار کی لیڈ سے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہی بنے ہوئے ہیں۔ ایک PP41 ہے، اس سے آپ ایڈجسنٹ سمجھ لیں یا تھرو پارٹلی اس سے بھی اوور لیپ ہوگی شاید، تو اس میں کیو لیگ یعنی جو چودھریز فرام گجرات ہیں ان کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے 4-5 ہزار کی لیڈ سے، یعنی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ گیپ، اور پھر یہ علی اسجد ملی صاحب جو ہیں یہ کیونکہ بار بار شکست کھاتے ہیں اور وہ چلے گئے تھے وہاں سے، کوئی ایکٹیو نہیں رہے، یہ واپس پھر ان کو لایا گیا یعنی PTI نے سمجھا کہ یہی ہمارے پاس، اور PTI کا جو پہلے کینڈیڈیٹ تھا عثمان عابد، یعنی وہاں پر اسٹالورٹ جو ایکٹیو تھا، اس نے یہ ٹکٹ لینے کی کوشش کی لیکن اسے انکار کیا گیا، اور اس احتجاج کے طور پر وہ 2018 میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اس نے الیکشن لڑا عثمان عابد نے، اور بڑے ٹھیک ٹھاک پرفارمنس دکھائی کہ 57,778 ووٹ حاصل کیے، اور PTI نے 61,727 بدماشیت سمیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عثمان عابد نے گویا کم و بیش 3-4 ہزار کا صرف فرق ہے، وہ PTI کے برابر ہی ووٹ حاصل کر لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صورت کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ 2018 میں اور فیکٹرز یہ تھے کہ جو TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان، مولانا خادم رضوی مرحوم، اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے، رحمت اللہ علیہ، ہیں جی، وہ ان کی پارٹی جو تھی وہ 14,807 ووٹ ان کے کینڈیڈیٹ اسلان ظفر صاحب نے حاصل کیے تھے۔ تو اس کے علاوہ PPP نے 4,167 ووٹ حاصل کیے، یعنی PPP سمجھ لیں پورا نام وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقے میں جنرل الیکشن میں 4,000 ووٹ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پنجاب کے حلقوں میں خاص طور پر۔
تو اس والے سے اب اگر ہاں MMA یا ظاہر ہے اس کا مین کانسٹیچوئنٹ JUI، اور انہوں نے کم و بیش 1800 کے قریب ووٹ حاصل کیے، اگر پریسائزلی کہیں تو 1656 سوری 1800 نہیں 1656 ووٹ حاصل کیے. تو یعنی وہ بھی برائے نام ہے. اصل مقابلہ بہرحال جو میجر چنک ہے ووٹوں کا وہ نون لیگ کا ہی ہے. PTI کا اس لیے ہے کہ صوبائی حکومت بھی ان کی ہے، وفاقی بھی ہے، اور بدماشیہ بھی ان کے ہیں. باجوائیت جو ہے وہ اسی کا یہ علاقہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ گکھڑ منڈی سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے باجوہ جات وغیرہ جو ہیں وہ بہت دور نہیں ہے وہاں سے. تو یہ صورتحال ہے. اب ظاہر ہے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، کیونکہ جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے وہاں تک تو ہم مطمئن ہیں، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن نے الٹیمیٹلی اسی انتظامیہ پر ہی ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ میں نے چیف سیکریٹری سے رابطہ کیا، IG پولیس پنجاب سے رابطہ کیا کرنے کی کوشش یعنی کی، اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر سے رابطہ کیا کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بات نہیں بنی، اور نہ ہی پریزائڈنگ افسر یا پولنگ سٹاف کا جو وہ کوئی فون شون وغیرہ تھے وہ بھی بند تھے. لیکن بعد میں ظاہر ہے یہ بات طے ہو گئی، یہ فائنڈنگز تھیں الیکشن کمیشن کی کہ وہ مشکوک علاقوں میں موجود تھے، یعنی تھیلوں میں مرضی سے ووٹ بھرے گئے اور مرضی سے نکالے گئے تھے. تو اب بھی ظاہر ہے یعنی نوشین افتخار بڑی ایکٹیو بڑی مستعد خاتون ہیں، اور ظاہر ہے ان کا پروفائل ان کا ریزیومے اسٹرانگ ہے. ان کے والد صاحب یہاں موجود تھے، وہ فوت ہوئے، وہ ملٹیپل ٹائمز MNA رہے اور بھرپور اکثریت سے جیتتے رہے. ان سے پہلے بھی نون لیگ ہی زیادہ تر جیتتی رہی، سوائے یہ کہ 2002 کے الیکشن بوگس الیکشن میں. اس کے علاوہ علی اسٹد ملی جو ہیں وہ 2018 میں وہاں پر پلانٹ کیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ PTI کے اپنے رینکس میں وہاں پر اختلاف تھے کہ جنہوں نے برے وقتوں میں یا کم اچھے وقتوں میں وہاں پر کام کیا تھا ان کو PTI نے نیگلیکٹ کیا، اور یہ بالکل ان کی گرین کے مطابق ہے کہ باقی بھی علاقوں میں کم و بیش انہوں نے ایسا ہی کیا. اس لیے کہ بدماشیہ نے انہیں یہ کہا کہ جو ہم کہیں گے بس وہ ہو جائے گا، آپ کو کاہے کی فکر ہے. تو بہرحال علی اسجد ملی کے لیے لگتا ہے کہ اس دفعہ پھر ایک اور شکست ہے، اور یقین کریں شکست کھانے کے بعد وہ وہاں پھر نظر نہیں آئیں گے. جی تو کوشش تو ان کی تھی کہ یہ الیکشن چرا لیں، لیکن سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر نے چرانے نہیں دیا. نوشین افتخار صاحبہ اور PMLN کی لیڈرشپ، مریم صاحبہ اور باقی جو قیادت ہے وہ بھی بڑی مستعد اور ایکٹیو رہی. یہی وجہ ہے کہ شاید خاقان عباسی وغیرہ کہ وہ چور پکڑے گئے تھے اور چوری کی واردات مکمل نہیں ہو سکی، کہ نقب زنی کرتے ہوئے عین موقع پر جو فراڈیے ہیں بدماشیہ کے وہ پکڑے گئے تھے. تو صورت جو حقیقت نظر آتی ہے یعنی PMLN اوور ویلمنگلی وہاں پر پاپولر ہے، لیکن PTI کیونکہ حکومت میں ہے تو ظاہر ہے کچھ اس کا بھی اثر رسوخ ہوگا. لیکن یہ فیکٹ کہ وہ ڈرتے تھے ری الیکشن سے، وہ چاہتے تھے کہ صرف 20-23 پولنگ اسٹیشن پر ہی ہو. یہ بات اٹ سیلف یہ شو کر رہی ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ ویسے حقیقی معنوں میں وہاں سے ہارے ہوئے ہیں اور ہار جائیں گے. یہی وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ 3000 کا فرق ہے تو ان 22-23 پولنگ اسٹیشنوں پر پھر کوئی جمع تفریق کر کے ہم شاید وہ گیپ جو ہے وہ برج کر کے ہم لیڈ لے لیں. تو بہرحال سپریم کورٹ نے بھی مہربانی کی کہ اس دفعہ آپ نے، ویسے تو ریمارکس ان کے اتنے ہوپ فل نہیں تھے، لیکن الٹیمیٹلی، اور وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کا سٹانس جو بڑا سالڈ تھا اور بڑا بھرپور تھا اور بڑا ڈاکومنٹڈ تھا، وہ اور پلس ظاہر ہے اپوزیشن کا وہاں پر پلیڈ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر منتج ہوئیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. دیکھتے ہیں جی 10 اپریل کا سورج جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بدماشیہ کی شکست کی صورت میں نمودار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.